صبح شام کھانا کھانے کے لیے ہمیں کون کون وقت منتخب کرنا چاہیے، صحت مند رہنے کے لیے کتنا کھانا کھانا چاہیے اور کتنی بھوک رکھنی چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، کھانے کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ صبح کا ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو وقت خیر و برکت کا ہے وہ صبح کا ہے۔ تو صبح کا وقت کھانے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ پورے دن کا 60% کھانا صبح کو کھائیں، پورے دن کا 60% کھانا صبح کو کھائیں۔ کیوں؟ میرے محترم بھائیوں، پہلی بات، جب آپ کا سٹمک ساری رات خالی رہتا ہے تو اب اس کو انرجی کی بھی زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس کو بھرا جا سکتا ہے۔ صبح کا کھانا پیٹ بھر کے دوسری بات اس لیے کھانا ہے کیونکہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ اور میں اکثر ایک مثال دے کے کہتا ہوں کہ جو گاڑی صبح کو ٹینکی فل کر کے جائے گی وہ کیسی چلے گی؟ بہت اچھی ہوگی۔ تو صبح کا جو وقت ہے وہ بہترین ہے، تو صبح کے وقت میں 60% کھانا کھائیے۔ اس کے علاوہ جرمنز کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ سیم لائک کنگ، یعنی صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ۔ دوپہر کا کھانا 30% کھانا چاہیے۔ کب کھانا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، جب سورج نکل آئے، آپ چاشت اشراق پڑھ لیں، اس کے وقت کھائیں، بہترین وقت ہے۔ دوپہر کا کھانا میرے محترم بھائیوں ظہر کے بعد کھائیں، ظہر کے بعد کھائیں۔ اگر بھوک لگی ہے زیادہ تو پھر نماز سے پہلے کھائیں، اور اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو پھر آپ کھانا بعد میں کھائیں گے۔ 30% کھانا کھائیں، اور رات کا کھانا مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے لیں گے 10%۔ کیوں؟ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مغرب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آؤ، اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت شیاطین کھول دیے جاتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب عشاء ہو جائے تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ چراغ گل کر دیتے تھے اور برتنوں کو الٹ دیتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب کھانا ہمارے ہاں سب سے اچھا کھانا کب کھایا جاتا ہے؟ یہی بیماری کا سبب ہے۔ تو ہمیں صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10% کھانا چاہیے۔ دوسری بات، کیا کھانا چاہیے؟ اس کو قرآن سے سمجھیے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جو تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب سے بہترین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے پیدا کیا اس کو اتنا لینا چاہیے جس مقدار میں پیدا کیا۔ پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ نے 70% پیدا کی، پھل اور سبزیاں 70% پیدا کی، پھل اور سبزیاں 70% کھائیں۔ اس کو اگر آپ ایک حدیث کے ساتھ سمجھیں گے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 3 چاند گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ پکانے والی چیزیں کم ہی کھاتے ہوں گے۔ جب چولہا ہی نہیں جلا تو 70% ہم نے کیا کھانا ہے؟ پھل اور سبزیاں۔ 20% اجناس کھانی ہیں۔ اجناس کسے کہتے ہیں؟ گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکی، یہ 20% لیں گے۔ 70 اور 20 کتنا ہو گیا؟ 90%۔ اور 10% ڈیری پروڈکٹ لیں گے، دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی بیکری کی آئٹم، دودھ سے بنی ساری سویٹس اور ساری سی فوڈز، آپ کا دیسی اور برائلر چکن اور آپ کی ساری مچھلیاں، یہ کتنے فیصد کھائیں گے؟ 10%۔ کھاتے کتنی ہیں؟ اب اس کو سائنٹیفکلی سمجھ لیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان کو 70% کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس میں پھل اور سبزیاں ہیں۔ 20% پروٹین لینی چاہیے،
پروٹین میں آپ کی دالیں ہیں، آپ کے چنے ہیں، آپ کی اجناس ہے، اور آپ کی مچھلیاں اور مرغی ہے، اور 10% فیٹ لینی چاہیے، 10% فیٹ۔ فیٹ کیا ہوتی ہے؟ دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ آپ کا اونٹ کا گوشت، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ فیٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کا کولیسٹرول بڑھتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتا ہے، جس کا HDL نیچے آتا ہے، LDL اوپر جاتا ہے، جتنے لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھتا ہے، جتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جتنے لوگوں کو فالج ہوتا ہے، جتنے لوگوں کا فیٹی لیور ہوتے ہیں، جتنے لوگوں کو فالج، جتنے لوگوں کا بلڈ پریشر، جتنے لوگوں کے کڈنی کے پرابلم، جتنے لوگوں کے آرتھرائٹس کے پرابلم، یہ 10% جو ہے اس سے ہوتے ہیں۔ یہ کھانا کتنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ حد سے بڑوں کو پسند، سائنس بھی یہی کہتی ہے، ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کی زیادتی کیا ہوتا ہے؟ نقصان کا۔ 70% کیا کھانا تھا؟ پھل اور سبزیوں کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لو، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق مانگا تھا تو کیا مانگا تھا؟ من الثمرات۔ کیا مانگا تھا؟ من الثمرات، اے اللہ میری اولاد کو، ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ پھل اور، اچھا اس سے مزے کی ایک اور بات بتاتا ہوں میرے محترم بھائیوں، جتنے جانور موٹے تازے ہیں، ہاتھی، گائے، بیل، اونٹ، زرافہ، گیندا، یہ کبھی زندگی میں گوشت کھاتے ہی نہیں، یہ زندگی میں کبھی گوشت، تو بتاؤ ان میں گوشت کہاں سے آیا؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے گوشت کھائیں گے تو گوشت آئے گا، دودھ پئیں گے تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں سب سے طاقتور ہڈی ہاتھی کی ہے، اور ہاتھی پوری زندگی کبھی دودھ پیتا ہی نہیں، پوری زندگی کبھی، وہی جو اس نے ماں کے تھنوں سے سیرم لیا وہ بھی دودھ نہیں ہوتا، سیرم ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ اس کی ہڈیوں میں کیلشیم کہاں سے آ گیا؟ اور جتنے جانور موٹے تازے ہیں وہ کھاتے کیا ہیں؟ وہ کھاتے کیا ہیں؟ پھل اور سبزیاں۔ قرآن سے سمجھو، قرآن میں ہے جو چیز ہم نے جتنی پیدا کی وہ انسانوں کی اتنی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ چیزیں اسی مقدار میں لینی چاہیے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ چائے کا عادی ہے، یہ کہ اس فرمانے کی چائے کے نقصانات بیان فرمائیں اور اپنی چائے کی بنانے والی چیزیں بتا دیں۔ اچھا جی۔